حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت، بہادری، عدل و انصاف کے فیصلوں اور شاندار کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائی بن کر فاروق کہلائے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھی۔ آپ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے چھٹے سال 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابو جہل بن خشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ حضرت عمر اگلے دن اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی 1500 سال گزر جانے کے باوجود انہیں یاد کرتے ہیں، اور انسانیت کے لیے ان کا بنایا ہوا سسٹم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ ادارہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے ناانصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے تھے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی وہیں کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے سخت نفرت تھی۔ آپ جب کسی کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا تو آپ اس کا احتساب کرتے تھے۔ آپ جب بھی کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت کرتے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہنا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ نہ بند کرنا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ شہادت کے وقت مقروض سے، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے سینکڑوں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک عمر فاروق زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر موجود نہیں ہے۔ دنیا میں اسکندر اعظم کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، لیکن حضرت عمر کے بنائے ہوئے قوانین دنیا کے 245 ملکوں میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں رائج ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ پر چھٹی پر جاتے ہیں، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتا ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق کو تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان والوں نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا، آج ہماری قوم آدھی رہ گئی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت اور عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک حضرت عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی عمارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لائے۔ جب وہ اسلام لائے تو اپنے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر اہل آسمان سے اور 2 اہل زمین سے ہوتے ہیں۔ اہل آسمان سے میرے 2 وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور اہل زمین میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جامع ترمذی 3680۔ حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف آپ کے لیے جنت کی بشارت دی بلکہ حشر کے دن آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کے بھی خال بیان فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ 104۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ ذہین تھے۔ قرآن پاک کے بہت سے احکامات آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا، میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، تو حکم نازل ہوا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ اور پردے کی آیت میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو پردے کی آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے رشک کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالا، تو میں نے ان سے کہا، اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں اور بیویاں عطا فرما دے جو اسلام میں آپ سے بہتر ہو۔ تو یہی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری 4213۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل صحابہ 3483۔ حضرت عمر نے دعا مانگی تھی، اے اللہ، مجھے تیرے راستے میں موت آئے اور تیرے نبی کا شہر نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اس کا عجب انتظام فرمایا۔ 26 ذوالحج 23 ہجری کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور 4 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ آخری وقت پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد عرض کرنا، عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اس سے اپنے دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زاروں قطار رو رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کا سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ واپس پہنچے تو حضرت سیدنا عمر نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو ایک بار پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت مانگتا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفنا دینا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اپنے بیٹے سے کہا، میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سردے کی حالت میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی۔